کانفیڈنس ہے، یہ شکوہ ہے، یہ گلہ ہے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا ڈویژن کا مرحلہ تھا، جو پہلا مرحلہ ہے، جو مرحلہ وال جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اس کو تو انہوں نے کہہ دیا ہے شفاف ہے. رانا صاحب نے بھی کہہ دیا، امیر مقام صاحب نے کل میرے پروگرام میں بھی گفتگو کی اور وہ بڑے پورے اعتماد بھی لگ رہے تھے. یا پھر یہ وہی فارمولا ہے جو بلوچستان کے لیے سیٹ کیا گیا تھا، اس کے تحت جو ہے وہ حصہ بقدر جسہ مل رہا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ تو لاسٹ آپ کی رہی ہے نا، وزیر اعظم تو آپ کے رہے ہیں کشمیر میں. ہم نے وزیر اعظم جو بنایا تھا نا جی مشکل حالات سے، اس سے پہلے تو کوئی پولیٹیکل جماعت کشمیر میں انٹر بھی نہیں ہو سکتی تھی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آٹا بجلی سارے مطالبات بنوا کے، اور یہ لوگ جا بھی نہیں سکتے تھے. پیپلز پارٹی نے حکومت 6 ماہ کے لیے لی اور ان کو جانے کے قابل بنایا. سب سے پہلے الیکشن کمپین بلاول صاحب نے شروع کی تاکہ کشمیر میں ایک سیاسی ایکٹیویٹی شروع ہو، اور جو جمود ہے، جو ایک وہاں پہ احتجاج کا جمود طاری تھا، وہ توڑا. ان لوگوں کو تو ممنون ہونا چاہیے پولیٹیکل فورسز کو کہ وہاں بلاول صاحب نے ایک الیکشن کمپین کی اور کشمیر کے الیکشن کو دنیا اس کو مانیٹر کرنے لگی، دنیا دیکھنے لگی، اور لوگ احتجاج کی بجائے اپنی جماعتوں کے نعرے لگانے لگے. کینڈیڈیٹ ہر حلقے میں 6-7 آ گئے. تو یہ پیپل پارٹی دیکھیں نا، فیڈریشن کو جو بچاتی ہے جو پارٹی، اس کا پھر شکوے بھی سنے نا. شکوے اس کو آپ ہمیشہ دیوار کے ساتھ تو نہ لگائیں. 1985 سے آپ ضیاء الحق سے شروع ہوئے ہیں دیوار سے لگانے، 77 سے، اور آج تک کبھی اسلامی جمہوری اتحاد، کبھی افتخار چودھری، کبھی ثاقب نثار. تو یہ سارے کام کرتے کرتے پارٹی نے یہی کہا ہے کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے چلیں. اور ان کو مجھے یہ بتائیں، اس وقت احتجاج اگر بات چیت کے ذریعے کرنا ہو یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مطالبہ کریں کہ یہ کشمیر کا حل ہے، پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں، تو اس پہ کیا اعتراض والی بات ہے؟ اچھا چلے، مجھے اعتراض جی آپ پلیز کمپلیٹ کریں. میں چھوٹا سا سوال ہی کرنا چاہتی بیچ میں کہ یہ نہ ہو کہ کل کو ڈپٹی اسپیکر آپ لوگوں کا بنوا دیں وہ کشمیر میں. آپ لوگوں کو بھی ویسے کیونکہ جی بی میں ہے نا، نون لیگ کا آپ لوگوں نے ڈپٹی اسپیکر بنوایا ہے نا. اقتدار کا بندر بانٹ نہیں ہے یہ، اس وقت اقتدار کی بات نہیں ہے. اس وقت کشمیر لہو لہان ہوا پڑا ہے اور اس پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ جب پولنگ اسٹیشن کے اوپر آپ یلغار کریں گے، جب وہاں بھی قتل و غارت کریں گے، کوہٹی کے اندر، LA9 کے اندر، اور آپ سیٹیں جیتی جتائی سیٹیں بدریہ مطلب اپنے تکڑے لوگوں کے، بدماشوں کے اور انتظامیہ کو استعمال کر کے چھینیں گے، تو پھر اس پہ ہم احتجاج بھی نہ کریں، ہم بات بھی نہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ نے تگڑے لوگ لگا کے دھاندلی کی ہے؟ بالکل دھاندلی کی ہے. تو یہ آپ جائیں گے پھر اس کو حلقے کھلوائیں گے آپ؟ بالکل، ہم ہر فورم پہ جائیں گے اور ہم آخری دم تک لڑیں گے. نون لیگ بھی گئی تھی جی بی میں 2 حلقے کھلوانے کے لیے، وہ نہیں مانی پیپلز پارٹی. ہر کسی کا رائٹ ہے جی، کوئی جائے وہ تو ان کا رائٹ ہے. میمو گیٹ پہ بھی یہ گئے تھے، ان کا رائٹ ہے ہر جگہ پہ جانا، وہ کوئی اعتراض نہیں ہے. چلیں بیفور آئی گو ٹو شفقت عوان صاحب، چند صاحب یہ نہ ہو کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بلوچستان کی بات کی ہے اختیار ولی صاحب نے، وہاں پر بھی شفقت عوان صاحب میرے بھائی ہیں، ہمارا علاقہ ایک ہے. انہوں نے تو اپرچونٹی دی ہے، کبھی جوڈیشل کمیشن سے استعفیٰ دے کے یہ تو گراؤنڈ کھلی چھوڑ کے جاتے ہیں. جب 12 پلیئر کھیل رہے ہوں تو آپ 3 پلیئر ویسے ہی گراؤنڈ سے آؤٹ ہو جائیں تو کہیں اوپن گراؤنڈ حکومت کو دے دیں. کبھی یہ کمیٹی سسٹم سے نکل گئے ہیں، ان کو بھی ذرا پولیٹیکل اپروچ ہونی چاہیے اور واپس سسٹم کے اندر آئیں، سسٹم کے اندر ہو کے اپنی لڑائی لڑیں. تو یہ بھاگنے والا سسٹم سے بھاگنے والی تو کوئی سکھ نہیں بنتا نا جی، پولیٹیکل اپروچ نہیں ہوتی.